رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ بری بات زبان سے نکالنے سے انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے، اس لیے زبان کی حفاظت ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقی مسلمان کی پہچان بیان فرمائی ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ سب کے لیے امن و سلامتی کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لیے ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو اور حسن سلوک کرے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا اور نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا۔ رحم ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کی پریشانی دور کرے گا اللہ اس کی قیامت کی پریشانی دور کرے گا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی اللہ کی رحمت رحم کرنے سے ملتی ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جو بھلائی پھیلائے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب ہے کہ انسان کی اصل قدر اس کے دل کی پاکیزگی اور نیک اعمال سے ہے، نہ کہ مال و دولت یا ظاہری شکل سے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ایک مسافر کا گھر ہے، اس میں اصل زندگی آخرت کی تیاری ہے۔ بے شک طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو گرا دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ اصل طاقت نفس پر قابو ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ بے شک